نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال ہے، قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 88واں نمبر ہے۔ کل رکوع 10 ہے، آیات 75 ہے، کلمات اس میں 1253 ہے اور حروف اس میں 5522 ہے۔ مدنی صورت ہے اور دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکامات ہیں۔ اس صورت میں اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر کے بارے میں، باقی غزوہ بدر میں دوسری صورتوں میں اشارات تو ہے لیکن اتنا مستقل تذکرہ نہیں ہے، اس میں مستقل تذکرہ ہے اور تبصرہ بھی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مختلف قسم کی تکالیف پہنچاتے تھے کفار، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کر لیں، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ پھر وہ آئے ہیں رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا، کھٹکھٹایا، ساری رات انتظار کرتے رہے، جب کوئی نہیں آیا تو پھر دروازہ کھول کے دیکھا تو حضرت علی کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر۔ تو انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ تو چلے گئے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے ہیں مدینہ، تو مدینہ میں ظاہری بات ہے ایک سٹیٹ آپ کو ملی ہے، بغیر سٹیٹ کے جہاد کرنا، لڑنا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو سٹیٹ ملے، حکومت ملے، قیادت، سیادت اور ایک جگہ ملے تو اس کو مرکز، کیونکہ جب آپ لڑنے کے لیے باہر جاتے ہیں نا تو فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، تو شکست ہونے کے بعد آپ کے پاس پیچھے اپنا گھر تو ہو نا، جگہ تو ہو کہ وہاں پھر آپ اپنے جو ہے نا فوج کو دوبارہ سنبھالے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو یہ شام اور کی طرف مشرقین کا باقاعدہ تجارت جو ہے نا ہوتی تھی، دوسری طرف یمن کی طرف۔ تو جب شام کی طرف کی تجارت میں راستہ مدینے کا پڑتا تھا، یمن میں تو ظاہری بات ہے مدینے والا نہیں پڑتا تھا، لیکن شام کی طرف جاتے ہوئے مدینے کے راستے میں شام سے قافلہ آ رہا تھا تجارتی مشرقین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کو لے کر 313 کے جا کے ان کا راستہ روکتے ہیں اور وہ جو تجارتی ان کے پاس سامان ہے وہ سارا ان سے لے لیتے ہیں۔ ادھر مشرقین کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارا جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس کو لوٹنے کے لیے اور وہ سامان لینے کے لیے، اور وہ جو قافلہ آ رہا تھا وہ تقریباً 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ تو 1000 اونٹوں پر مشتمل جو غلہ، سامان، یہ چیزیں آ رہی ہو تو گویا کہ ان کے پورے سال کی ضروریات کے لیے جو ہے نا پورا ہوتا تھا۔ اب سال کی ضروریات کی چیزیں اگر کوئی بندہ لے لے تو پھر سارا سال ان کے لیے مشکل۔ چنانچہ انہوں نے پھر یہاں سے لشکر تیار کیا 1000 بندوں کا، وہاں 313۔ اچھا، مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلے، مسلمان تو انہوں نے کہا چلو نہتہ قافلہ ہوگا لے لیں گے، یعنی یہ نیت بھی نہیں تھی کہ ہم نے لڑنا ہے۔ جب اس طرح کے کام کے لیے بندہ نکلتا بھی ہے تو اسلحے کا اتنا خیال بھی نہیں ہوتا، اتنی تیاری بھی نہیں ہوتی، اتنی تیاری کے ساتھ نکلے بھی نہیں، اور اگر تیاری کرتے بھی تھے ظاہری بات ہے مسلمان اس وقت جس قسم پرسری کی حالت تھی ان کی،
اس میں وہ اس سے زیادہ تیاری کر بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جو نا ادھر سے جب یہ قافلہ گیا جو نا وہ فوج گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تم تو نکلے تھے قافلے کا سامنا کرنے کے لیے، میں نے تمہیں فوج کے سامنے کر دیا اور بغیر تمہارے چاہے کر دیا، کیونکہ تم یہ چاہ کے نہیں نکلے تھے۔ اور یہ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تاکہ ایک دفعہ بسا اوقات بندے کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تجربہ والی بات ہے نا، کہ جس کو تجربہ نہ ہونا تو ظاہری بات ہے اس کو حکمت نہیں آتی، اور وہ اس کو کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا۔ جب تجربہ ہو جائے تو پھر وہ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تجربہ کرایا 313 اور 1000 کا، کہ جب لڑیں اور مسلمانوں نے دیکھا اچھا ہماری تو یار اتنی طاقت ہے، قوت ہے، پھر ہماری مدد نصرت یہ ساری اللہ نے، اس کے بعد پھر جب بھی مسلمان نکلیں تو بڑے جو نا اس کے ساتھ گئے ہیں۔ یہ سورہ جو انفال ہے، انفال یہ نفل کی جمع ہے، چونکہ پہلا غزوہ ہے اس لیے اس کے جو لڑائی کے اور اصول ضابطے، اور لڑائی کے بعد پھر جو مال غنیمت ہے اس کے ضابطے اور اصول بتا دیے، اس لیے اس میں چونکہ انفال کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام بھی انفال ہے۔ یہ نفل یہ فرض سے جو زائد چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفل کہتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی مال غنیمت کو استعمال کرنے کی، یہ صرف اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دی ہے، اور یہ اس امت کا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے۔ سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں مالی غنیمت کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ مالی غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کر لو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ جو خیال ہے کہ مال غنیمت اصل میں لڑنے والوں کا حق ہے، اس کی تردید آ گئی ہے کہ اصل حق تو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب اللہ جس کو دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے لیے حصہ مقرر کرنا چاہتا ہے اسی کا حصہ، کیونکہ جو مجاہد ہے اصل تو اس کے لیے آخرت کا وعدہ ہے، اس کو دنیا سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دنیاوی اغراض اس میں شامل ہو جائے جہاد میں تو اس کو آخرت کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ یہ دیکھو کتنے حکیمانہ اسلوب کے ساتھ اللہ نے فرمایا للہ، کہ مال غنیمت کا مالک بھی وہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں نا، زکوٰۃ یا صدقہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے صدقہ دے دیا۔ یہ زکوٰۃ اور صدقہ یہ دینے والے کے پاس سے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے واسطے یہ فقیر مسکین اور غریب کو جاتا ہے۔ اور یہ ایسا اس لیے ہے کہ دیکھو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں جان ہو، ان سب کے رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر میں کہوں کہ یہ جو 5000 روپے زکوٰۃ کے مد میں یا 10,000 روپے زکوٰۃ کے مد میں دے کر اس کو کھانا میں نے کھلایا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے پر جو وما من دابۃ فی الارض والا ہے، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ جاتا ہے فقیر کے ہاتھ سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں، تو گویا کہ اللہ نے وہ حق جو اس مال میں تھا وہ لے لیا، اور تمہارے پاس جو تمہیں استعمال کرنے کی اجازت تھی وہ چھوڑ دیا، وہ اپنے پاس رکھو، اور پھر ادھر سے یہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ اس لیے فقیر مسکین جس کو آپ دے رہے ہیں اس پر احسان تو بنتا ہی نہیں ہے کہ بندہ کرے کہ میں نے تمہیں زکوٰۃ دی ہے۔ پھر اس بات پہ وہ ایک لطیفہ عام طور پر وہ لوگ سناتے ہیں کہ ایک چرسی تھا، چرسی وہ کہیں بندہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا مجھے 10 روپے دے دو نا۔ تو پہلے تو وہ اس کو دیکھتا رہا، پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں 10 روپے تو دوں گا، لیکن وہ سامنے جو تندور ہے نا، آپ نے اس سے روٹی لینی ہے یا جنا میں خود جاؤں گا آپ کو ادھر سے روٹی دلواؤں گا۔ تو وہ جو چرسی تھا اس نے کہا جاؤ اپنے 10 روپے اپنے پاس رکھو، میں نے آپ سے پیسے روٹی کے لیے نہیں مانگے، روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، میں تو چرس کے لیے مانگ رہا ہوں جس کا وعدہ اللہ کا نہیں ہے۔ روٹی کا وعدہ یہ اللہ کا ہے، اس کے لیے میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں۔ اب دیکھو اس بات میں اس کی یعنی عمل اچھا برا قطع نظر اس کی بات میں گہرائی کتنی ہے کہ رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو کھلائے نا تو یہ وہ نہیں کھلا رہا، یہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ، کیونکہ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو للہ اللہ کے لیے ساری چیزیں ہے۔ اور یہ مال غنیمت کو نفل کہتے بھی اس لیے ہے کہ اصل مقصد تو مال غنیمت نہیں ہے، اصل مقصد تو اعلاء کلمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیا ہو جائے سربلند۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کی 5 صفتیں بیان کی گئی ہے۔ ان 5 صفتوں میں ایک اللہ کی خشیت سب سے پہلی صفت، نمبر 2 قرآن کی تلاوت سے ایمان کی زیادتی، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، نمبر 4 نماز کی حفاظت، اور نمبر 5 اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ یہ 5 صفات بیان کیے گئے ہیں ایمان والوں کے۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر کی تفصیل ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ وہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ نہیں، اپنے احکام سے حق کو حق کر کے بتائے تمہیں، تو اس سے جا کے ملوائے کہ جن کے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تمہیں لڑوائے ان سے، تاکہ حق کو حق کر کے دکھائے، پتہ چلے کہ یہ حق ہے، اور باطلوں کافروں کی جڑ کاٹ دے، وَلِيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اللہ ثابت کر دے، چاہے یہ بات مجرم لوگوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ آگے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو اللہ تبارک و تعالی کے انعامات ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور تم سب کو اسی ہی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور ڈرو اس وبال سے کہ جو تم میں سے
صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے، جب آتا ہے تو ظالم اور مظلوم سارے اس میں مکس ہو کے رول جاتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو، یہ نعمت ہے کہ جب تم تعداد میں تھوڑے سے تھے، تمہاری تعداد 313 تھی، اور تمہیں لوگوں نے تمہاری اپنی سرزمین میں، اپنے وطن میں، مکہ میں دبا رکھا تھا، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائے۔ پھر اللہ نے تمہیں مدینہ کی صورت میں ٹھکانہ دیا، اور اس ٹھکانے کو اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنایا، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، تو تاکہ تم کیا کرو، شکر کرو۔ اب دیکھو یہ جو آیات ہے نا، اس میں ایمان والوں کو خطابات ہے۔ پہلا خطاب جو آیت نمبر 15 میں ہے، اے ایمان والو کہ جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹ مت کرو۔ یہ جنگی اصول بتائے، ضابطے بتائے۔ اگر یہی جنگی اصول آج بھی مسلمان اپنا لے تو کبھی بھی مسلمانوں کو شکست نہ ہو۔ چنانچہ پہلا خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ آیت نمبر 15 میں سورہ انفال میں ہے، جس میں اللہ فرماتے اے ایمان والو جب تم میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ ٹکراؤ تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، سینہ آپ کا سامنے ہونا چاہیے، گولی لگے، تیر لگے، جو بھی لگے۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے، جس میں اللہ فرماتے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو۔ وہ کل جو بچے آئے تھے نا، وہ جن کے اسلامیات کا پیپر تھا، اس میں تقریباً یہی خطابات ہی تھے، سارے پیپر میں یہی سارے جو ہے نا خطابات ہی تھے۔ ان کے سورہ انفال اور سورہ احزاب ہی ہے۔ تو تیسرا خطاب اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں، اور یہ آیت 10ویں پارے میں ہے، اے ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہونا تو ثابت قدم رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس پہ نا یہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہے، یعنی کتنا عرصہ ہوا یہ حالت جنگ میں ہے، لیکن ان لوگوں کا کمال یہ ہے، یہ ثابت قدم لوگ ہیں۔ مطلب ہے بہت ساری چیزوں سے پہ بحث ہو سکتی ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ثابت قدمی والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ اس لیے آج تک کوئی ان پر قبضہ نہیں کر سکا مکمل۔ روس آیا، اس کا بھی خیال تھا کہ وہ آیا افغانستان، چلو گوادر اور یہ چیزیں یہ جگہ میں کر لوں گا۔ امریکہ آیا، نہیں اس کو کہیں سنا ہے تاریخ کی کتابوں میں، جی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ادھر صحابہ بھی آئے تھے، جی صحابہ کے دور میں، یعنی اس زمانے کے لوگ بھی، لیکن وہ بھی وقتی طور پر تو ان کو بھی مطلب فتح ہوئی، لیکن ان کو باقاعدہ ان پر حکومت مطلب نہیں کر سکے۔ تو یہ ثابت قدمی، صرف ثابت قدمی والا جو استقامت والا ایلیمنٹ ہے نا، آخرت میں نہیں دنیا میں بھی جو لوگ استقامت کے ساتھ مستقل کام کرتے ہیں نا، تھوڑے سے سٹارٹ کرتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے ان کا اتنا کام ہوتا ہے کہ پھر ان سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ استقامت سے نہیں کرتے ہیں، آج یہ کام کر رہا ہے، کل اچھا یار اس میں اتنا مزہ نہیں ہے، کل وہ کر رہا ہے، پرسوں وہ کر رہا ہے،
اپنے پیسے ہی ضائع کر رہا ہوتا ہے اور اپنا پیسہ ضائع کرتا ہے، سرمایہ لوٹا دیتا ہے، لیکن نا اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ یہ جو ہے نا یہ سیور فوڈ کے نام سے جو چاول بکتا ہے، اچھا یقین کرو آپ گھر میں چاول پکاتے ہیں نا، وہ گھر والا چاول اس سے اچھا ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس جتنے میں آپ وہاں مثلا آج کل 3 یا 4 پلیٹ لے لیتے ہیں، اتنے پیسوں میں آپ پورے خاندان کو یعنی گھر والوں کو کھانا اس میں کھلا سکتے ہیں اور اس سے اچھا چاول بنے گا۔ لیکن اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو، اور یقیناً ہوا ہوگا، جب کھانے کا ٹائم صبح 11 بجے کے بعد سے 3 بجے تک اور مغرب کے بعد سے رات 11 بجے تک آپ جب وہاں جاتے ہیں نا تو آپ کو بیٹھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بلیو ایریا میں بھی ہے، ابھی انہوں نے پشاور روڈ پہ بنایا، ٹھیک ہے، ادھر بھی یہ حال ہے، ادھر گاڑیاں، جی جی اسٹیڈیم کے پاس بھی ہے۔ اچھا آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اچھا اس آدمی کی 2 خوبیاں ہے جو مطلب ہے اس کا آنر ہے۔ یہ کالج روڈ سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ ریڑی تھی اس کے پاس، یہ جدھر یہ ہے نا اس کے سامنے یہ ریڑی لگاتا تھا، پھر یہ گھر سے یہ چاول بناتا تھا، پہلے یہ پتیلے میں بناتا تھا اور گھر سے پکوا کے بریانی، ہاں تو یہ جو ہے نا وہ ادھر سے سٹارٹ لیا اور پتیلے میں کرتا تھا، گھر سے پکوا کے ادھر لا کے پھر یہ پیچھے مطلب ہے گیا، پہلے ایک دکان لے لی، جب دکان لے لی کام اس نے سٹارٹ کیا تو دائیں بائیں سارے کھانے پینے والی شاپس ہی تھی، اس کا جب چلتا تھا وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ وہ آپ کو مجھے تو یاد ہے وہ جب ہم 2002-03 میں آئے تھے تو اس کے ساتھ ایک ساگ والا بیٹھا ہوتا تھا جس کے پاس مکئی کی روٹی ہوتی تھی، ساتھ میں وہ لسی ہوتی تھی، یہ پھر وہ بھی چھوڑ گیا، پھر ایک اور مچھلی والا بیٹا ہوتا تھا، وہ چھوڑتے گئے اور یہ لیتا گیا، پھر اس نے دیکھو کتنا بڑا ایک استقامت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کے مال کے 3 حصے ہیں، سیدھا سیدھا روز کا حساب ہوتا ہے، ایک اللہ کے لیے، ایک گھر کے خرچے کے لیے، اور ایک اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے۔ روز کا 1,00,000 کمائے یا 10,00,000 کمائے، اس کے سیدھا سیدھا 3 حصے۔ اللہ کو پارٹنر بنایا ہوا ہے اس نے، وہاں ناکامی اور اس کا تصور نہیں ہے۔ اچھا اس پہ یقین بندہ کر لے، یقین بڑی مشکل سے ہوتا ہے یا نہیں آتا، دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسی طرح یہ جو البیک ہے نا اس کا بھی یہی ہے، یہ جتنے اچھے چلنے والے جو ہے نا وہ ہے، حالانکہ البیک میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، مطلب ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بروسٹ ہی ہے جو ادھر آپ کو عام دکانوں پہ بھی، لیکن جو بھی بندہ مکہ جاتا ہے عمرے کے لیے، ادھر جاتا ہے تو آپ کا کوئی میزبان ہو ادھر، کوئی جاننے والا ہو، تو وہ جب آپ کو لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں بس آپ کو البیک لے کے جاؤں گا، آپ کو البیک لے کے جاؤں گا۔ اچھا آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ بھی آپ یعنی وہ آپ اپنے لیے ایک کسی کی بہت اعلیٰ قسم کی وہ مہمان نوازی، اس کا بھی یہی ہے، اس کے بھی مال کے 3 ہی حصے ہیں کہ بھئی ایک اللہ کے لیے اور 2 اس کے لیے۔ یہ جو ان کے ہے نا نعیم صاحب سیور والے، میں تو ان کے گھر بھی 1-2 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، تو مطلب ہے بہت ہی اچھے، آس پاس کی جتنے مساجد ہے ان سب کا میرے خیال میں ہوں گے کوئی 400-500 جو آس پاس کی قریب 2-3 کلومیٹر جو ارد گرد کے سب مساجد میں جتنا سٹاف ہے، کھانا دوپہر کا بھی اور شام کا یہ دونوں ادھر سے ہی جاتا ہے۔ یہ جتنے مدارس ہیں ان کے جو سالانہ پروگرام ہوتے ہیں سب کا کھانا ادھر ہی سے آتا ہے، فری بھیجتا ہے۔
کو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں فطری طور پر رکھ دیتے ہیں. ویسے بھی قبائل جہاں کی بھی ہو نا، قبائل چاہے وہ اس کے لیے زبان یا اس کی مثلا آپ کے جو اس میں ہے بلوچ ہے، مطلب ہے ان کے جو قبائل ہے، ایک شہری ہے کلچر ہے، ایک قبائل والا کلچر ہے. قبائلوں میں تھوڑا سا شہری کلچر سے ڈیفرنس ہوتا ہے. چاہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. سندھ میں بھی آپ جائیں جو مطلب ہے قبائل لوگ ہیں جو سائیڈوں پہ رہتے ہیں، ان کا اپنا ڈیفرنٹ کلچر ہوتا ہے جو شہری کلچر سے تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے دین کے اعتبار سے. شاید دنیاوی اعتبار سے اس کو لوگ اچھا نہ سمجھتے ہو، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے تو ٹیپ ٹاپ جتنی زیادہ ہو. پھر یہ جو خراسان کا علاقہ ہے نا، یہ سارا خراسان کا علاقہ ہے. اس کے لیے تو یہ جو مہدی کی مدد کے لیے جو لوگ جائیں گے وہ 60,000 جن کی کالی پگڑیاں ہوں گی، سفید ان کے پاس جھنڈا ہوگا، گھوڑوں پر سوار ہوں گے جو حدیث میں ہے، وہ اسی علاقے سے جائیں گے. خراسان کے علاقے کا جو اطلاق ہے یہ آپ کا یہ اٹک کے پل سے یوں جا کے یہ جو آپ کے بلوچستان کے تھوڑے سے علاقے اس میں یوں آ کے یہ وہ ایران کا کوئی حصہ آ کر وہ جا کے دریائے آمو ازبکستان تاجکستان جو پار ہے، اور ادھر افغانستان کا قندوز والا علاقہ ہے، یہ آ کے یہ سارا یہ خراسان ہے. تو اس میں پاکستان کے 2 صوبوں کے کچھ حصے، افغانستان پورا، اور ایران کا کچھ حصہ، یہ پورا خراسان ہے. ادھر سے 60,000 جو مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر 60,000 کا جائے گا وہ ادھر سے ہی جائے گا. یہ روایت میں ہے. باقی کون ہوگا اللہ تبارک و تعالی کو ہی علم ہے، کب ہوگا یہ بھی اللہ کو ہی علم ہے. جیسے پھر غزوہ ہند ہے، اب غزوہ ہند کے بارے میں کون لڑے گا، لڑنے والے کون ہوں گے، یہ وہ تو ہے کہ بھئی غزوہ ہند ہوگا اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوگی، لیکن لڑنے والے کون ہوں گے، عام لوگ ہوں گے، فورسز ہوں گی، کوئی اور ہوگا، اس کا تو ظاہری بات ہے تذکرہ نہیں ہے. یہ تو جانتا کون ہے، اللہ تبارک و تعالی. تو چھٹا جو خطاب ہے وہ آیت نمبر 46 میں ہے، جو میں نے کہا 10ویں پارے میں ہے. ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت، وذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑے سے بزدل بن جاؤ گے. بزدلی کا ہمارا راز کیا ہے؟ آپس کے اختلافات ہے. جب آپس میں لڑو گے، جب بندہ پیٹھ بندے کی مضبوط نہ ہو نا، وہ فرنٹ پہ کام نہیں کر سکتا. جب بندے کو یہ ڈر ہو کہ بھئی یہ بھی رات میں اس سے بھی لڑا ہوں تو کہیں یہ پیچھے سے جو نا وار نہ کر دے، تو وہ آگے سے کیسے لڑے گا، بے جگری سے کیسے لڑے گا. پھر اگر وہ لڑائی میں کوئی نقصان ہو تو پیچھے آپ کی پیٹھ مضبوط ہو تو بندہ ادھر سے اپنا وہ کھومک لے لے، بزدل بن جاؤ گے، ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ایسی جماعت کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم ہو اور یہ صفات ہو.
اور ان کا کلمہ ایک ہو، صفوں میں کامل اتحاد ہو، نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو، تو پھر ان کو کوئی بھی قوم شکست نہیں دے سکتی۔ وہ جس گھر میں بھی اتفاق ہو تو اس گھر میں کوئی بندہ دراڑ نہیں ڈال سکتا اور ادھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جب آپس میں اختلاف ہو بھائیوں میں تو ہر بندہ کرتا ہے۔ پھر آگے اگلی آیات ہے، مکہ والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ وقت یاد کرو اے پیغمبر جب تمہارے خلاف یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لے یا تمہیں قتل کر لے یا تمہیں وطن سے نکال دے، وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنا منصوبہ بنایا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین کیا ہے؟ منصوبہ ساز ہے۔ جنگ کے بعد بھی ایمان کی دعوت ہے، جنگ کے بعد بھی مطلب فاتح بننے کے بعد کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی ایسا کام جیسے آج کل جو دور میں اگر کہیں کسی فوج کو فتح حاصل ہو جائے تو اس کے بعد شراب، کباب، شباب کی محافل ہوتی ہے۔ ایمان اور اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو سورہ انفال ہے، اس کو اگر ہم جنگی جو قوانین ہے نا اس کی دفعات کی روشنی میں اگر ہم اس کو حل کریں تو اس میں 13 دفعات بیان کیے گئے ہیں، جو ایک مطلب فوجی بندے کے لیے اور اللہ کے راستے میں لڑنے والے کے لیے اس میں بہترین رہنمائی ہے اور اصول ہے، ضابطے ہیں۔ دفعہ نمبر 1 کا ابتدا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین، رکوع نمبر 1 کے مال غنیمت سے متعلق اختلاف کو دور کرنا، کہ مال غنیمت صرف جو ہے نا کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی کا حق ہے، اور اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کریں گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کا جو وہاں نائب ہوتا ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ دوسری دفعہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبرداری، اطاعت،
یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسی کی اطاعت کو زندگی سمجھو، یعنی اللہ کی اطاعت کو اپنی لیے زندگی سمجھو۔ چوتھا یہ کہ فرض کی ادائیگی میں خیانت نہ کرو۔ اگلا یہ کہ صف قتال میں استقامت، جب آپ لڑو تو استقامت اختیار کرو۔ اگلا یہ کہ تقوی کا دامن عین لڑائی کے وقت بھی نہ چھوڑا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس وقت بھی ہو۔ اور پھر آگے جو اگلے دفعات ہے جس میں قتل کا طریقہ، اور آخری جو آپشن ہے وہ لڑنے کا ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے آپشن آپ کے پاس ہے، جس میں صلح کا بھی ہے، جزیہ کا بھی ہے، لیکن آخری آپشن کس کا ہونا چاہیے؟ لڑنے کا۔ لڑنے کا پہلا آپشن نہیں ہے، اس لیے تو مسلمان لشکر کو یہی کہا کہ بھئی جب آپ کسی جگہ جاؤ تو پہلے ان کو ایمان کی دعوت دے دو، اس سے بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتی ہے تو پھر ان کو کہو جزیہ دو، مطلب ہے ٹھیک ہے آپ رہو، لڑیں گے نہیں، لیکن آپ ہمیں جو ٹیکس ہے، جزیہ ہے، وہ دے دیا کرو۔ اگر اس سے وہ انکار کرتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ لڑائی کا ہے۔ یہ جو ہے نا اس میں اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کے علاوہ جو دوسری بات وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جنگ کی تیاری، اور ہر وقت بندے کو تیار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان القوۃ الرمی، کہ بے شک تیر اندازی میں کیا ہے قوت۔ آج کل ہم یہ بچوں کو بیٹ بلہ ہاتھ میں پکڑائے ہوئے ہیں، اور یہ اس سے اچھا ہے یہ بچے تیر اندازی کرے، گیم کی گیم ہے، اور اجر کا اجر ہے، ثواب کا ثواب ہے۔ یہ رائڈنگ کرے، گھڑ سواری کرے، فزیکلی ایکٹیویٹی کے لیے رائڈنگ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی گیم کھیلیں، بھاگے دوڑے، دو چیزیں ہیں جو بندے کو فٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ایک سوئمنگ ہے اور ایک رائڈنگ ہے۔ جب یہ دو کام بندہ کرتا ہے نا، اس کو کوئی اور ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے بندے کا سینہ چھوڑا بھی ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی آتی ہے، قوت بھی آتی ہے، اسٹیمنا بھی اس کا بڑھتا ہے، اور رائڈنگ سے آپ کے جسم کے سارے اعضاء، پھر بہادری آتی ہے، شجاعت، کیونکہ گھوڑا تو اسی چکر میں ہوتا ہے کہ بندے کو کیا کر دے، گرا دے، اور یہ بندہ اس پہ بیٹھ کے جم کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹیررسٹ، دہشت گرد جس کو کہتے ہیں نا، یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا ترہبونا، تاکہ تم ڈراؤ، بھی اس کے ذریعے سے عدو اللہ و عدوکم، قرآن تو حکم دیتا ہے کہ آپ کیا بنو، ارہابیین، عربی میں ارہابی کہتے ہیں ہم، دہشت گرد کا کیا مطلب ہے؟ دہشت گرد کی جس سے اگلا بندہ ڈرے، اس کو عربی میں ارہابی کہتے ہیں، یعنی جو بندہ کیا کرتا ہے، ڈرا رہا ہے اگلے کو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، تاکہ تم ارہابی بن جاؤ، لیکن کس کے لیے؟
عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمن اور اپنے مسلمان کے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے نہیں، اپنے دوست کے لیے نہیں۔ دوست کے ساتھ تو وہ صحابہ کی جو تعریف اللہ نے کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو اس لیے اگر ہمیں امریکہ کہتا ہے نا کہ یہ ارہابی ہے، تو ان کے لیے تو بہرحال قرآن کا حکم ہے کہ ان کے لیے اے مسلمان تم نے کیا بننا ہے؟ ارہابی بننا ہے۔ لیکن اپنے اس کے لیے ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں لڑنے کے لیے بندے کو جیسے ہمارے ہاں مثلا ہم اسلحہ یا جناب باقی چیزیں جو ایٹم وغیرہ یہ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور اسی سے بندہ پھر زندگی۔ ویسے بھی اگر یہ ہمارے پاس یہ ایٹمی پاور یہ والی چیز نہ ہوتی نا تو یقین کرو اب تک یہ لوگ ہمیں کھا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن بس یہ ایک چیز ہے جس نے ابھی تک ہمیں اقوام عالم کے ساتھ ایک برابری کی سطح پر جا کے کھڑا کیا۔ جنہوں نے بھی اس میں مطلب محنت کی، بنایا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے کہ چلو کسی مطلب معاملے میں تو ہمیں اس نے، ورنہ تو باقی چیزوں میں دھوکے بازی ہے، فراڈ ہے، جو ہے نا وہ معاملات ہے، معاشرت ہے، جھوٹ ہے، اس میں تو ہم جب نمبرنگ ہوتی ہے تو ہم کبھی 166 نمبر پہ آتے ہیں، کبھی 165 پہ آتے ہیں، کبھی 162 پہ آتے ہیں۔ ہاں جب جو ہے نا وہ الٹ یعنی جھوٹ فراڈ والا ہوتا ہے تو پھر ہمیں کبھی نمبر 1 پہ نظر آتے ہیں اور کبھی نمبر 2 پہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بچے ہوئے ہیں۔ تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّكُمْ۔ پھر جہاں مادی ضروریات کی ضرورت ہوتی ہے وہاں روحانی ضرورت بھی ہے، اور روحانی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے کیا کرے، رابطہ اپنا مضبوط رکھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وہ تم کیا ہو، فاتح، تم ہی برتر رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو، مومن۔ اب دو باتیں ہیں، ہمیں تو 45-46 سال تو مجھے ہو گئے، ہم نے تو مسلمان کو اعلیٰ نہیں دیکھا۔ آپ میں سے کسی کے 50 ہوں گے، کسی آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا مسلمان تو۔ اب دو میں سے ایک بات ہے، یا نعوذ باللہ اللہ کا وعدہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ظاہری بات ہے، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں ایمان نہیں ہے۔ جس دن ایمان آئے گا اس دن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پھر یہ نہیں کہیں گے امریکہ سپر پاور، فلان سپر پاور۔ پھر سپر پاور صرف کون ہوگا؟ اللہ، اور اللہ کا نائب جو ہے نا وہ اس کا ایمان والا بندہ۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔